بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایمرا نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ندیم حیدر۔ آج خبریں تو بہت ساری ہیں، لہٰذا کچھ نکات آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس پر مختصر بات کرنے آج میں جا رہا ہوں۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ذریعے ملک میں سعودیہ طرز کا یا چائنیز سسٹم لانچ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور اس بات پر تھوڑا سا ڈیڈ لاک ہے کہ کون سا نظام اپنایا جائے، یہ دونوں سسٹم کیا ہیں، اس کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا۔ اور ساتھ اس پر بھی بات کریں گے کہ مریم نواز صاحبہ نے جو حالیہ انٹرویو دیا ہے، اس میں جو انہوں نے ایک اپنی دکھ بھری داستان بیان کی، اور جس میں انہوں نے بتایا کہ چولہے پر فرائنگ پین کو رکھ کر اس کے ذریعے اپنے کپڑے پریس کرتی تھی، اس کے علاوہ کون سی ایسی بڑی بات ہے کہ جو ان کے انٹرویو کے اندر نظر آئی۔ تو پہلی بات کر لیجئے عمران خان صاحب کی۔ عمران خان صاحب لاہور ہائی کورٹ پیش ہوئے، اور لاہور ہائی کورٹ جس وقت وہ پیش ہوئے تو لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا ان کی رہائش گاہ سے لے کر ہائی کورٹ تک، اور اتنی بڑی تعداد، اگر ہم یہ کہیں کہ ماضی میں کسی بھی لیڈر کی پیشی کے موقع پر اتنی بڑی تعداد ہمیں دیکھنے میں نہیں آئی۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا میاں نواز شریف صاحب کو بھی جب نااہل کیا گیا اور ان کی جانب سے ایک نعرہ لگایا گیا کہ مجھے کیوں نکالا، تو وہ بھی جو ایپیسوڈ تھا وہ جی ٹی روڈ کے ذریعے آ رہے تھے، لوگوں کی کافی بڑی تعداد تھی۔ لیکن اس وقت اگر مقابلہ کیا جائے پاکستان تحریک انصاف کے حمایتیوں سے اور ان کے سپورٹران سے، تو یہ کوئی کمپیریزن اس وقت نہیں بنتا، اور دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ستارہ ہے وہ مستقبل میں مزید عروج پر جائے گا، اور اس پیشی کے کچھ جہاں پر انہیں فائدے ملے ہیں وہاں پر ایک نقصان بھی ہے۔ وہ نقصان یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونے کے بعد اب اس بات کا عذر پیش نہیں کیا جا سکتا کہ بھائی جان میری لت گولی وجی ہے، میں نہیں جا سکتا، اب تو آپ کو جانا ہی پڑے گا۔ لیکن یہ سب کیوں ہو رہا ہے، اس کی پیچھے وجہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب کو اقتدار سے الگ کرنا، اور اس اقتدار سے الگ کرنے کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف نے اپنا ایک بیانیہ بنایا، اور اس کو رجیم چینج کا بھی ایک نام دیا جا رہا ہے، جس کے بعد ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جبکہ پی ڈی ایم حکومت اس وقت بڑی مشکل میں نہ صرف گرفتار ہو چکی ہے، بلکہ اس کے جو اس وقت حمایتی بھی ہیں، جو لوگ یہ سمجھتے تھے، جن کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ عمران خان صاحب کو اتارا گیا ہے، پی ڈی ایم جو حکومت ہے اس کے آنے کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مہنگائی میں کتنا کنٹرول کیا گیا اور کتنی چیزیں درست ہوئیں۔ اگر ملک کے معاشی حالات بہتر ہو جاتے ہیں تو ہم مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی، جس کو پہلے ہم سپورٹ کر رہے تھے، اس کو سپورٹ کرتے رہیں گے، لیکن اس وقت جو حالات ہیں وہ موجودہ حکومت کے قابو سے باہر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جس کے بعد ایک بہت بڑی خبر ہمارے سامنے آئی، اور اس خبر کو جو لانے والے ہیں ان کا نام تو میں نہیں لے سکتا، شاید ناراض ہو جائے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت اس چیز کی تیاری کی جا رہی ہے کہ جیسا کہ شہزادہ سلیمان صاحب نے کیا تھا کہ تمام سیاستدانوں کو پی سی ہوٹل میں یا کسی بڑے 5 سٹار ہوٹل میں بند کر دیا جائے، اور اس کے بعد ان سے اربوں روپے کی وصولی کی جائے۔ اس سے جو آگے کی بات ہے وہ میں کرنے جا رہا ہوں۔ عمران خان صاحب کے پاس اس طرح کی بہت ساری تجاویز ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ سعودی جو نظام ہے، جو طرز عمل شہزادہ سلیمان نے اپنایا تھا، اس کو ہم پاکستان میں لاگو نہیں کر سکتے، کیونکہ اس وقت جن لوگوں سے پیسے نکلوانے ہیں تو اگر انہیں کسی 5 سٹار ہوٹل کے اندر رکھا گیا، جیسے کہ ہمارا لاہور کا پی سی ہوٹل ہے، تو اس میں نہ صرف وہ بڑے مزے سے رہیں گے 5 سٹار ہوٹل میں، کھانے شانے بھی کھائیں گے، اور 5 سٹار ہوٹل میں تھوڑا سا جائیں تو وہاں پہ ایک سوئمنگ پول بنا ہوا ہے، تو وہاں پر دیکھنے میں یہی آئے گا کہ یہ اثاثے اپنے دینے کے بجائے اس میں ٹبیاں لگا رہے ہوں گے، اس میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ لہٰذا عمران خان صاحب جس بات پر اس وقت جو ان کا اصرار ہے، ان کا زور یہ ہے
کہ چائنیز طرز کا نظام اس ملک میں لایا جائے، اور اس کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کم از کم 2/3 اکثریت سے دوبارہ اقتدار میں واپس آئے۔ اب وہ چائنیز طرز حکومت وہ کیا ہے، وہ نظام کیا ہے؟ ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ملک کا اس وقت جو کرپٹ ایک ٹولہ ہے، ان کا علاج یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ انہیں کسی ہوٹل میں رکھا جائے، بلکہ ان کے ساتھ یہی کرنا ہوگا جیسا کہ چائنا نے اپنے کرپٹ عہدیداران، افسران اور سیاست دانوں کے ساتھ کیا تھا۔ ان کا علاج صرف یہی ہے کہ انہیں کسی بڑی سی کشتی میں بٹھایا جائے، وہاں سے ان کے تھوڑی سی چترول وغیرہ کی جائے، جب وہ اثاثے جات اپنے منظر عام پر لے آئیں تو اس کے بعد اس کشتی کو وہیں پہ گڑم کیا کر دیا جائے، غرق کر دیا جائے۔ تو اب اس بات پہ ایک بہت بڑا آپ ڈیڈ لاک تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ دونوں تجاویز اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے سامنے موجود ہیں، اور جس چیز کو جو ہمارے ذرائع ہیں کچھ اندرونی، ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ جس چیز کو پریفر کر رہے ہیں وہ چائنا کی طرف اس وقت جو ہے زیادہ مائل ہیں، بلکہ جبکہ شہزادہ سلیمان جو ہیں انہوں نے جن لوگوں کو قید کیا تھا ان کا ڈی این اے کچھ اور تھا، جبکہ یہاں پر پاکستان میں جن لوگوں سے پیسہ نکلوانا ہے ان کا ڈی این اے کچھ اور ہے۔ لہٰذا جو سعودی نظام ہے وہ پاکستان میں نہ صرف نافذ العمل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ہمیں چائنیز سسٹم کی طرف جانا پڑے گا۔ یہ تو ایک تھوڑی سی کہانی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، جتنی ان کی مشکلات اس وقت بڑھ رہی ہیں۔ اگر ایمانداری کے ساتھ بات کی جائے تو ان کی شہرت میں بھی اسی طرح اضافہ ان کے فالوورز میں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ میری اس بات سے اتفاق نہیں کرتے تو اپنے ارد گرد اپنے رشتہ داروں میں ملنے جلنے والوں سے رائے لیجئے، کتنے لوگ آپ کو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے حق میں نظر آئیں گے، اور کون ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی پی ڈی ایم کو اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک دکھ بھری داستان اپنے انٹرویو میں بتائی، لیکن اس انٹرویو کی جو سب سے بڑی بات تھی وہ تھی خاموش، چپ۔ یہ جو ان کا ایک طرز عمل تھا، سلیم صحافی ایک بہت بڑے خیر صحافی ہیں، وہ انٹرویو لے رہے تھے، لیکن جب بھی وہ سوال کرنے جاتے تھے تو وہ نہ صرف انہیں کہہ دیتی تھی کہ آپ 1 منٹ صبر کریں، آپ تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کریں، آپ خاموش ہو جائیں، پہلے مجھے اپنی بات مکمل کرنے دیں، اس کے بعد میں آپ کے سوالوں کے جواب دوں گی۔ لہٰذا کچھ اس طرح سے نظر آ رہا تھا کہ شاید انٹرویو کنڈکٹ کرنے والی مریم نواز شریف خود ہے، نہ کہ سلیم صحافی صاحب ان کا انٹرویو وہاں پر کر رہے تھے۔ اور اس کے ساتھ جہاں پر انہوں نے یہ بتایا کہ جیل میں ان کو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا اور ان کو جو ہے بی کلاس بھی نہ مل سکی، سی کلاس بھی نہ مل سکی، تو اس بی اور اے کلاس کی طرف اگر بات کریں، سی کلاس تو انہیں مل گئی تھی، تو بی کلاس اور اے کلاس میں جانے کے لیے تھوڑی سی انسان کی تعلیمی قابلیت بھی ہونا ضروری ہے، کیونکہ آپ کو جو بی کلاس جس کو دی جاتی ہے تو اس کے لیے کم از کم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ یا تو وہ کوئی پولیٹیکل لیڈر ہو یا اس کی کم سے کم تعلیم جو ہے گریجویشن ہو۔ لہٰذا اس میں ایک تعلیم کا عنصر بھی آیا، لیکن اس کے ساتھ جو انہوں نے یہ بات بھی بتایا کہ ان کے کپڑے استری کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میاں نواز شریف صاحب کی واپس نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس وقت بہت بڑی مظلومیت کا شکار ہیں، اور اس وقت ملک کے مظلوم ترین شخص اگر یہ کہا جائے کہ میاں نواز شریف صاحب ہیں تو کوئی نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ وجہ اصل میں اس کی یہ ہے کہ پہلے تو انہیں رکھا گیا تھا کوٹ لکھپت جیل میں۔ کوٹ لکھپت جیل میں اس سے پہلے آصف علی زرداری بھی رہتے رہے، اور وہاں پر جب انہیں آصف علی زرداری کو وہاں پر رکھا گیا تھا تو سیکیورٹی کے نام پر وہاں پر کچھ کمرے بنائے گئے تھے، تقریباً 2 کمرے تھے، چھوٹا سا اس کا برآمدہ جس میں آصف علی زرداری کو اے سی، ٹی وی، اس طرح کی تمام سہولیات میسر تھیں، لیکن مریم بی بی کا کہنا یہ ہے کہ انہیں جس حالت میں رکھا گیا وہ قابل رحم تھی۔ لیکن میاں نواز شریف صاحب کے نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بلوچستان میں مچھ جیل میں باقاعدہ طور پر کچھ تعمیرات کی جا رہی ہیں، اور ایک اچھا سا جو ہے سیل بنایا جا رہا ہے، اور جو مچھ جیل ہے اس وقت وہ بدنام زمانہ ایک جیل ہے۔ اگر میاں نواز شریف صاحب
वतन वापस आए तो अल्लाह ना करे उन्हें हमेशा के लिए उस मच्छ जेल में रहना होगा। और इसके साथ साथ मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा का जो इंटरव्यू था, उन्होंने जहाँ पर गरीबों का रोना रोया, गरीबों की बात की और ये कहा कि इस वक्त मुल्क में बहुत ज़्यादा गुर्बत पाई जाती है, और साथ साथ उन्होंने इस चीज़ का भी जो है दिफा किया कि अगर कोई अच्छे कपड़े पहन लेता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, हमने दुनिया के सामने और दीगर ममालिक के सामने जाना है, हमारी शनाख्त है, लिहाजा हमें अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। और उस दिन जो उन्होंने अपना लिबास पहना हुआ था वो तकरीबन 2,20,000 रुपये का एक लिबास था, जिसको वो कभी दोबारा इस्तेमाल नहीं करती। लिहाजा जो उनके हमदर्द हैं और उनके हमायती मौजूद हैं, उनका कहना ये है कि मरियम बीबी को चाहिए कि वो डिफरेंट ब्रांड्स के कपड़े लेने के बजाय अपना ही कोई डिज़ाइनर रख लें। लिहाजा इसके बाद इस चीज़ का एक फ़ायदा ये होगा कि वो जो लिबास पहनेंगी वो ना सिर्फ मुनफरिद होगा बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनकी नज़रों से भी बची रहेंगी, और इसके साथ साथ कोई ये भी नहीं कह सकेगा कि कितने लाखों का लिबास उन्होंने पहना हुआ है। लिहाजा ये आज की थोड़ी सी खबरें थी जो मैंने आपके सामने रखी। अगर इनकी डिटेल में मैं जाऊंगा तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह आने वाले वीलॉग में इसी तरह आपके सामने जो अहम नुकात है वो रखता रहूँगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।